بڑے بڑے مواقع اور بڑے بڑے ان میں امتحانات کون سے ہیں، اور ان کی ایک مکمل کامل پوری طرح کامیاب شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے نمبر 3 حج اور عید الاضحیٰ کا معاملہ۔ تو ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں، میں نے آیات جو تلاوت کی ہیں وہ اسی پہلے موضوع سے متعلق ہے۔ دیکھیے فلسفہ تخلیق کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے یہ تخلیق کی اللہ ہے، اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے ضمن میں، روایت کی شرائط، ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجے اہم ہے کہ اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات نے، سب نے اسے تسلیم کیا، کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولاً ایک مرتبہ بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اتری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں 2 اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی، موضوع وضع کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرف تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کوئی شے حلال یا حرام اس حدیث کی روح سے ہو جائے۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سند پوری نہیں مل رہی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کو دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا، آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو، آپ جیت نہیں سکتے۔ تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے، معاذ اللہ، وہ ضعیف ہے۔ اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں بنے گا۔ باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں علم کے، حکمت کے، تو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ، اور حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے، جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کی اللہ نے۔ تو حدیث کیا ہے قدسی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے، جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تو تھا، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، اس کا کوئی ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، کنز خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔